سر اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا جو پی ٹی آئی کے نامینیٹڈ ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے، ملاقات وزیر اعظم کبھی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اس میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو بھی ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے، ان کو کچھ منایا جا سکتا ہے، ان کی ریزرویشنز سنی جا سکتی ہیں جیسے وہ سہیل بیٹھنے آفریدی کو کی سنی جاتی ہیں؟ دیکھیں وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھنے کو تیار ہوں تو پرائم منسٹر نے تو ان کو 3 مرتبہ، ایک جی مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جو ہے وہ ان کو آفر کی ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا ان کو ایک روز انہوں نے کہ آپ اگر میرے پاس آنے میں آپ کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی آپ مناسب نہیں سمجھتے تو اسپیکر آفس جو ہے وہ آپ روز وہاں پہ جاتے بھی ہیں اور وہ ایک نیوٹرل کامن پلیس ہوتی ہے، تو آپ وہاں پہ تشریف رکھیں اور مجھے بلا لیں وہاں پہ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ آ جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ فیصلہ تو سیاسی فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، اس کے اوپر ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمت عملی کی وجہ سے، اپنی سیاست کی وجہ سے ارریلیونٹ ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیں ریلیونٹ مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال انہیں خود اپنی پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ چلیں آپ ارریلیونٹ اس کا سے لفظ پچھلے استعمال 2 نہیں کریں سالوں گے میں تو ان کیا کو لفظ استعمال کریں گے؟ ان کا جو ہے وہ انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، اور انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو یہ ایجیٹیشن کی اور ہر وقت جو ہے وہ احتجاج کی اور جو ہے وہ کبھی جلسہ، کبھی جو ہے وہ گراؤ، کبھی جلاؤ، کبھی جی فورس، تو یہ چیزیں جو ہے یہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ انہیں خود اس معاملے میں جو ہے وہ تھوڑا ان چیزوں کو زیر غور لا کے مناسب اور سیاسی فیصلے کرنے چاہیے۔ ابھی ایک اور جلسے کی بھی جمہوری عمل کا ان کو حصہ رہنا چاہیے۔ رائٹ، ابھی ایک اور جلسے کی بھی ہدایت آ گئی ہے، مردان جلسے کی، جو کہ آئی تھنک 19 اپریل کو ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہدایت آئی ہے جیل سے، اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے ملاقات کی اور پھر سیاسی پیغامات لے کے آئے۔ تو یہ ملاقات وکیل کی، پھر سیاسی پیغامات، تو کیا اس ملاقات پر بھی پابندی لگ سکتی ہے رانا صاحب؟ جی بالکل، رولز اور لا کے مطابق پابندی لگ سکتی ہے، اور یہ سلمان صفدر صاحب کو جب وہ ملاقات کرنے کے لیے ایک وکیل کے طور پہ گئے تھے، انہیں یہ سیاسی میسج نہیں باہر لانا چاہیے تھا۔ وہ اگر وہ لائے ہیں تو پھر کل کو جو ان کو اگر گلہ ہوگا تو پھر یہ اس کی ذمہ داری بھی انہی پہ اوپر ہوگی۔ ٹھیک سر، ایک آخری سوال آپ سے، آج حکومت کی طرف سے کچھ یہ پروپیگیٹ کیا گیا کہ جی پاکستان کے جو بزنس مین ہیں وہ پاکستان سے باہر پڑا ہوا اپنا پیسہ 20 یا 30% لے آئیں، اگر اتنا بھی لے آئیں تو کم از کم 10 ارب ڈالرز بن سکتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو سر آپ لوگ کاروباری حضرات کے لیے ایک بلینکٹ ایمنسٹی کیوں نہیں ایشو کر دیتے؟ دنیا کے بڑے بڑے شہر آپ دیکھیں، سر لندن کا یہی ایک فارمولا رہا، دبئی اسی فارمولے پہ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو ایک بلینکٹ ایمنسٹی دیں آپ کاروباری حضرات کو، مت پوچھیں ان سے کہ آپ کہاں سے پیسہ لا رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، ان کو انویسٹ کرنے دیں، ان کو آپ اعتماد دیں سر۔ جب تک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے اس وقت یہ ممکن نہیں ہے۔ سر بڑا مختصر جواب دیا ہے آپ نے، اس کے بعد یا اس کے دوران کچھ تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ سب کو پتہ ہے ہاں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ سر with your غالباً آئی ایم own ایف کے sweet پروگرام میں will رہتے آپ ہوئے نہیں کر ہی سکتے۔ ڈار صاحب نے ایمنسٹی اناؤنس کی تھی، ٹیکس ایمنسٹی، اور غالباً آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ہی عمران خان کے دور میں بھی ایمنسٹی اناؤنس کی گئی تھی۔ اس وقت کے حالات مختلف تھے، اب حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں، ٹھیک اور اس سلسلے میں بہت ساری گفتگو آئی ایم ایف سے ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بعض یعنی پوائنٹس کے اوپر بعض جگہ پہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایگری کیا ہے اور بعض جگہ ٹھیک پہ نہیں کیا۔ رائٹ